سر یہ بتائیے گا کہ یہ لبلبا کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آڈینس کو یہ بتانا پڑے گا کہ لبلبا کیا ہے. لبلبا ایک اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن ایک گلینڈ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بے شمار فنکشنز ہیں، بٹ زیادہ تر جو لوگوں کو پتہ ہے اس میں انسولین سیکریٹنگ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز، جن بندوں کو شوگر ہوتی ہے وہ اس میں پینکریاٹک انسفیشنسی کی ہو جاتی ہے، لبلبا صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو ایک پاکستان میں جیسے شوگر بہت زیادہ کامن ہے تو اس میں یہ اس کی اپلیکیبلٹی یہاں پہ آتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خوراک ہضم کرنے والا مواد بناتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈیٹری چیز ہے. ایک بائل آ رہی ہوتی ہے جو جگر سے آ رہی ہوتی ہے، ایک پینکریاٹک سیکریشنز جو ہیں یہ فیٹ ریلیٹڈ جو بھی ڈائجیشن ہے، جو ہاضمہ ہے، دودھ اور دودھ سے ملی ہوئی چکنائی والی چیزوں کا ہاضمہ یہ لبلبا کرتا ہے. یہ ایک اینڈوکرائن بھی اس کا فنکشن ہے اور ایگزوکرائن فنکشن، یہ زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ہاضمے کے مواد بناتا ہے اور ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مواد بناتا ہے تاکہ یہ شوگر، جن بندوں کا لبلبا صحیح کام کر رہا ہے ان کو شوگر نہیں ہوتی، جن کا وہ خراب ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر دوائیاں یا انسولین وغیرہ لگانی پڑتی ہے. سر اس میں کینسر، یعنی کہ اس میں کینسر کیسے پروڈیوس ہوتا ہے سر لبلبے میں؟ یہ کہنا بڑا مشکل ہے جی کہ مین اس کی ایٹیولوجیکل فیکٹر یا اسی ریزن کیا ہے. کئی بندوں میں جینیٹیکلی بھی ہے، ڈفرینٹ تھیوریز ہیں کہ اس میں پروپوز کیا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پروفیشن ریلیٹڈ یا ڈائی ریلیٹڈ یا کوئی جیسے اسموکنگ وغیرہ ہے اس میں وہ اس کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ان نون ایٹیولوجی ہے، لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں، ابھی پتہ نہیں ہے، کوئی ڈیفینیٹو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. کچھ بندے جینیٹکس کو بھی کرتے ہیں، کچھ بندے ڈفرینٹ ڈائٹری فیکٹرز کو کرتے ہیں، کچھ انڈسٹریل مٹیریلز کو لیبل کرتے ہیں، لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں اس کا. سر اس میں مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا جو لبلبا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے؟ اس کا جو مین چیز جو کہ میجورٹی آف دا پیشنٹس کے اندر ہوتی ہے وہ ہے کہ پیٹ کے اوپر والے حصے کے اوپر درد ہونا. جب خوراک کھاتے ہیں کیونکہ لبلبا کام کرنا پڑتا ہے، اور جب لبلبا میں کوئی پرابلم ہوگی یا سوجن ہوگی تو وہ آپ کو درد کرے گا. بد ہضمی ہو جانا، بخار ہو جانا، یا کئی دفعہ جب لبلبا سوج جاتا ہے وہ سویئر پین ہوتی ہے اور یہ بڑی ایکسکروشیٹنگ اتنی سویئر پین ہوتی ہے جس کو ہم پینکریاٹائٹس کہتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ اگین ریزنز ہوتی ہیں، سٹونز، بلری پینکریاٹائٹس بھی ہوتا ہے، ایڈیوپیتھک بھی ہوتا ہے، آٹو امیون بھی ہوتا ہے، کئی ریزنز ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا کینسر کی بات کر رہے ہیں اس میں پین، مین درد ہونا، بخار، اور ساتھ پیشنٹ کا ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہونا کہ مریض کا وزن، مریض کہتا ہے جی میں تو کھردہ جا رہے ہیں جی، مینوں تو پتہ نہیں، صرف ہے پیٹ دے آیا حصے جو اترے والے حصے درد ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. تو پھر جب ہم اس کے انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، ٹیومر مارکرز کراتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈس کے اوپر موسٹ آف دا ٹائم یہ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بڑا ہڈن آرگن ہوتا ہے، اس کے آگے معدہ بھی ہوتا ہے، بڑی آنت بھی پڑی ہوتی ہے. سو اس کے لیے ہمیں سی ٹی اسکینز کرنے پڑتے ہیں، ایم آر آئی اسکینز کرنے پڑتے ہیں. سو پھر اینڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ جو آج کل ماڈیفائڈ ہیں وہ اس کے ڈفرینٹ ٹولز کی مدد لینی پڑتی ہے تاکہ ہم اس کو پراپرلی ڈائگنوز کریں اور پھر افیکٹولی جو اس کی اسٹیج ہے اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. یعنی کہ اس میں آپ کو اگر آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہو رہی ہے اور آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہوا ہے تو آپ کو یہ انڈیکیشن آ گئی ہے کہ اب آپ کو لبلبے میں کوئی پرابلم. اس میں آنکھیں پیلی ہونا بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ جب لبلبے کی جو نالی ہے وہ آنت کے اندر کھلتی ہے تو اگر کوئی بھی رسولی جگر کے، بیسیکلی لبلبے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ہے، ایک باڈی ہے، ایک ٹیل ہے. سو یہ ایک ٹیوبولر قسم کا آرگن ہے جو کہ جسم کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے، رائٹ پہ بھی ہے، سینٹر میں بھی ہے، لیفٹ میں بھی ہے. ایک لمبی سی ٹیوب پڑی ہوئی ہے جس طرح پتہ نما ایک آرگن ہے، اور اس کے جو ڈفرینٹ حصے میں جو کینسر ہوں گے اس کا علاج ڈفرینٹ ہوگا. اگر ٹیل والی سائڈ پہ ہے تو اتنا حصہ نکال دیں تو اس میں وہ آنت وغیرہ زیادہ وہ لمبا کام نہیں کرنا پڑے گا. اگر درمیان میں ہے تو اس کا آپریشن اور ہے، اگر ہیڈ والی سائڈ پہ تو آپریشن اور ہے. سر اس میں کیا یہ جان لیوا بیماری ہے، اور اگر ہے تو اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ کیا یہ مکمل قابل علاج ہے؟ بالکل جان لیوا ہے جی. اگر اس کو آپ ٹائملی اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ جان لیوا بالکل ہوتی ہے. مریض دن بدن اپنا وزن لوز کرتا ہے اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے
اور اگر اس کو آپ ٹائملی ڈائگنوز کر لیں، جیسے میں نے بتایا کہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، وہ وچ از کالڈ لائک obstructive جانڈس ہو گیا، اور آپ نے انیشیل ٹیسٹ کلائے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے اوپر آپ کو نظر آ گیا کہ لبلبے کے اندر اس کے اندر ایک رسولی ہے، تو اس کا آپ نے CT MR وغیرہ کرایا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جب ڈائگنوسس ہو جائے تو پھر آپ پیشنٹ کو، اگر اس میں خون کی شریانوں کو نہیں پکڑا ہوا تو اس کو ہم نکال سکتے ہیں، اور اگر نکل جائے تو اور ارلی سٹیجز میں ہو تو یہ ایک کیوریٹیو علاج مینز پکا علاج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ جو کہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اس ایریے میں بھی، اگین جیسے میں نے پہلے آپ کو ڈفرینٹ کینسرز کے لیے بتایا کہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کو ٹائملی نہیں پکڑیں گے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ سراؤنڈنگ ایریے میں، لبلبے کے ارد گرد اور جگر کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو سر اس کا باقاعدہ کوئی نام بھی ہے اس سرجری کا، یا اس کو ہم لبلبے کی سرجری ہی کہیں گے؟ اس میں ڈفرینٹ نام ہیں، جیسے اگر ٹیل والی سائڈ پہ ہوگا تو اس کو ہم ڈسٹل پینکریاٹیکٹمی کہتے ہیں، اس کے ساتھ کی دفعہ تیلی بھی نکالنی پڑتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ باڈی کے سب اندر ہو تو اس کے اندر بھی ڈسٹل پینکریاٹیکٹمی کرتے ہیں، لیکن جو ہیڈ والی سائڈ پہ جو کہ عرف عام میں وپلز آپریشن کہتے ہیں، کہ اگر لبلبے کے ایک ہیڈ والے ایریے کے اندر، کیونکہ ایک بڑی کمپلیکس قسم کی یہاں پہ سٹرکچرز ہوتے ہیں کہ جگر کی نالی بھی نیچے آ رہی ہوتی ہے، لبلبے کی نالی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کے چھوٹی آنت کے اندر کھل رہے ہیں، سو یہ والا سارا ایریا جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے لیے جو وپل آپریشن اس میں 3 اندر جوڑ لگانے پڑتے ہیں، جگر کی نالی کے ساتھ، میدے کے ساتھ اور لبلبے کے ساتھ، اس کو عرف عام میں ہم وپلز آپریشن کہتے ہیں، جو کہ بڑا ایک ٹیڈیس سا کو ٹائم کنزیومنگ 4-5 گھنٹے 6 لگتے ہیں اس کو کرنے میں، تو وہ کرنے پڑتا ہے۔ سر یہ وپلز پروسیجر ہے، سر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اگر کسی ہاسپٹل میں سرجری وارڈ میں جب بھی کبھی کوئی وپل پروسیجرز ہوتا تھا تو عموماً پیشنٹ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتا تھا آپریشن کے بعد بھی، اور اس کے بعد وہ اس کا سروائیول ریٹ بھی کم تھا۔ لیکن شیخ زائد میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب یہ وپلز پروسیجر کر رہے ہیں تو سب کوئی اتنا بڑا آپریشن یہ نہیں، کیا اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ آئی ہے سر، یا یہ ایک اسپیسیفک جاب ہے؟ یہ زبیر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اس میں ایک پراپر ٹریننگ ہے۔ اگر جو بندہ اس کے لیے پراپر ٹرینڈ ہے وہ ایک اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا۔ پریویس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہر فیلڈ میں ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں، جو ہمارے جنرل سرجری والے کولیگز ہیں وہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن ایک اسٹرکچرڈ ٹریننگ پروگرام میں سے وہ جو ہم لوگ گزر کے آئے ہیں، سو ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور ایک اس میں ٹرکس آف وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹولز بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں ہمارے پاس، جو ہے سوچرنگ مٹیریلز، سوچرنگ گنز، جو انرجی ڈیوائسز ہیں، اس کے ساتھ کافی ہم لوگوں نے ٹائم میں بھی بچت ہو جاتی ہے، اور اس کے ریزلٹس وہ پھر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ جتنی لمبی سرجری ہوگی اتنے آپریشن کے بعد اس کے ریزلٹس جو ہیں اتنے خاطر خواہ نہیں ہوتے، اچیو نہیں ہو پاتے۔ جب آپ ٹو دی پوائنٹ ٹارگیٹڈ کام کریں گے تو اس کے لیے اور پراپرلی ٹرینڈ ہوں گے تو اس کے ریزلٹس بہتر ہوتے ہیں۔ سو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا، ہمارے جو یہ لبلبے کے کینسر کے آپریشنز ہیں وہ ہم لوگوں نے الحمدللہ وہ جتنے بھی کیے ہیں اس کے ریزلٹس ایٹ پار ہیں ود دی اینی یورپین سینٹر ان دا ورلڈ۔ اچھا سر، لبلبے کی وجہ سے کیا کوئی جگر کی نالی میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، یا یہ کینسر جیسے کولنجیو کارسینوما، اس میں سر ذرا ہمارے آڈینس کو کائنڈلی ذرا ایلیبوریٹ کر دیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، جو آپ نے کہا کولنجیو کارسینوما کا مطلب یہ ہے کہ جگر کی نالیوں کا کینسر۔ جگر کی ایک نالی ہے جس کی کمپوننٹس جو ہیں ایک جگر کے اندر ہوتے ہیں، ایک باہر ہوتے ہیں، اور ایک لبلبے کے پیچھے آنت کے پیچھے سے گزر کے لبلبے کے اندر سے گزر کے تو وہ ہوتے ہیں۔ سو جو لبلبے کے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے وہ جگر کی نالی کا نچلے والا حصہ ہوتا ہے۔ سو اس کی پریزنٹیشن موسٹ آف دا ٹائم مریض کو بخار، درد اور آنکھیں پیلی ہونے سے اس کا جو پریزنٹیشن آتی ہے، اور آبویسلی ویٹ لاس وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو جب CT اسکین کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے جگر کی نالی جو ہے جہاں پہ آ کے لبلبے کی نالی کے ساتھ مل رہی ہے، سو وہاں پہ اگر ہوگا تو وہ جگر کی نالی بھی ہمیں ساتھ کاٹنی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے وہ وپلز پروسیجر آپ نے بتایا، وہ مجھ سے پوچھا کہ وہ نام ہوتا ہے، تو اس میں جگر کی نالی کا نچلا حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ سو اگر کوئی کینسر ایون جگر کی نالی کا ہو، وہ لبلبے کا نہ ہو، تو ہمیں لبلبے کا وہ والا حصہ ساتھ کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی بلڈ سپلائی سیم ہوتی ہے، تو وہ جب نکالیں گے تو یہ سارا حصہ ہی نکالیں گے۔ یعنی کہ لبلبا جگر کا کچھ
کچھ حصہ، جگر کی نالی اور آنت کا پیس، یعنی کہ ایک بہت بڑا آپریشن، یہ 4-5 گھنٹے کا یہ آپریشن ہو سکتا ہے، جس میں لبلبے کا جو ہے وہ حصہ اور جگر کی نالیاں اور جگر کا کچھ حصہ، یہ اس میں سارا شامل ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا آپریشن ہوتا ہے جی. اس میں جگر کا پیس تو ہم نہیں نکالتے، جگر کی نالی، آنت اور لبلبے کا جو ہیڈ والا ایریا ہے وہ ہم ساتھ نکالتے ہیں، خون کی شریانوں کو بچاتے ہوئے، اور اس میں پھر 3 جوڑ لگانے پڑتے ہیں. اور یہ پراپرلی اگر کیا جائے اور نوڈل کلیئرنس جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صفائی کی جائے، تو مریض کی لائف لانگ ایکسپیکٹنسی اور ریزلٹس بہت اچھے ہو جاتے ہیں. سر بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.